نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے توفیق مرحمت فرمائی کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ضلع پہاڑپور خیبر پختونخوا میں اجتماعی شادیوں کا نہایت ہی خوبصورت اہتمام کر سکے. میں اس موقع پر ہمارے آج کے 9 دلہا اور ان کی دلہنیں اور ان خاندانوں کے جملہ ذمہ داران مہمان ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً یہ آج آپ سب کا دن ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کا یہ سفر ازدواج اپنے فضل و کرم کے سائے میں فرمائے اور آپ کو اس سفر میں خوشیاں، راحتیں اور مسرتیں نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، آج کی اس خوبصورت موقع کی مناسبت سے یقیناً یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فلاح انسانیت کی ایک خوبصورت کاوش ہے جس کا منظر آج ہم ضلع پہاڑپور میں دیکھ رہے ہیں. یہ بنیادی اصول جس کا نتیجہ یہ اور ایسے بہت سے ایونٹس ہوا کرتے ہیں وہ تعلیمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے عطا فرمائی، جن کی بنیاد پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد بھی رکھی اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی. وہ تعلیمات در حقیقت عدل، انسانی معاشرے میں انصاف اور فلاح انسانیت کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے. ایک چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی بنیادی روح اور اساس ہوا کرتی ہے، چاہے اس معاشرے کی سیاسیات ہوں، معاشیات ہوں، اس معاشرے کی معاشرت ہو یا کوئی بھی نظام ہو. اگر اس کے جسد سے عدل و انصاف کی روح نکال لی جائے گی تو کوئی بھی نظام کبھی کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف جس کا تعلق تقسیم وسائل کے ساتھ بھی ہے، انسان اپنی ضرورت سے زائد جب رکھتا ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ان ضرورت مندوں کی فلاح پر خرچ کرے کہ جو اسی معاشرے کا حصہ ہے اور انسانیت میں ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں. یہ جو فکر ہے عدل و انصاف پر مبنی، اس کی اللہ رب العزت نے ہر انسانی فطرت کے اندر پذیرائی رکھی ہے. کسی بھی عمل میں اگر عدل و انصاف ہوگا یا کسی بھی کام کے تقسیم کار میں اگر عدل و انصاف نظر آئے گا تو یقیناً انسانی فطرت اسے سراہتی ہے، اسے پسند کرتی ہے. اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں ہی انہی جذبات کی پذیرائی رکھی ہے. اگر اس کے برعکس ہوگا، بھلے انسان حالات و واقعات کی وجہ سے جرت سے اظہار نہ کر پائے، لیکن اس کی فطرت کیونکہ حقیقی ہے اور اللہ رب العزت کی تخلیق کے قریب ہے، اس لیے وہ اس کے برعکس کسی بھی شے کو ناپسند کرے گی.
اور کوئی بھی شے احترام انسانیت، فلاح انسانیت، عدل و انصاف، تقسیم مساوی کے مطابق ہوگی تو انسان کی فطرت اس کو پسند کرے گی۔ اسی لیے حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے جو اسلام کے ذریعے ہمیں معاشی نظام بھی عطا فرمایا، اس معاشی نظام کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے تقسیمی مساوات پر رکھی ہے، یعنی انگلش میں اس کو ڈسٹریبیوشنل ایکویٹی کہیں گے۔ ڈسٹریبیوشنل ایکویلٹی نہیں کہا جائے گا، بلکہ ڈسٹریبیوشنل ایکویٹی پر اللہ رب العزت نے اسلامی نظام معیشت کی بنیاد بھی رکھی۔ اب انسان کئی بار فطرتاً تقاضا کرتا ہے کہ وسائل ہوں، خیرات ہو، انعامات ہو، ریوارڈز ہوں، یہ برابر تقسیم ہونے چاہیے۔ یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے۔ اگر 10 لوگ ہیں تو ان کے درمیان وسائل برابر بانٹ دیے جانے چاہیے، تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ مساوات ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں، لوگ اپنی اپنی قابلیتوں میں جدا ہے، اپنی محنت کے معیارات میں جدا ہے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے منفرد اور جدا ہیں، تو ان کے اندر اگر وسائل اور فلاح برابر بانٹ دی جائے گی تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ان کی جو اضافی خصوصیات ہیں ان کی اکوموڈیشن کیسے ممکن ہوگی؟ تو یہ دوسری رائے ہوگی سوچنے پر مبنی۔ تو یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان مختلف سوچوں میں بٹا رہتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو دیکھتا ہے، وہ مساوات کی ڈیفینیشن حضور کی بارگاہ سے لیتا ہے، وہ مساوات کی ڈیفینیشن خلفائے راشدین کے طریقہ کار سے لیتا ہے۔ اس کے نزدیک مساوات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب مغرب نے جب مساوات کا نعرہ لگایا تو انہوں نے مساوات کو ایکویلٹی میں تول دیا، یہاں تک کہ مغربی ڈیموکریسی بھی ایکویلٹی کے ترازو میں تلی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سیاست کے لیے بھی اپنا حق دیا جانا برابری کی بنیاد پر۔ انہوں نے ایکویلٹی کے مطابق مغرب نے حق کے سیاست بھی ایکویلٹی کی بنیاد پر قائم کر دیا، اور معاشی تقسیم کو بھی ایکویلٹی کی بنیاد پر قائم کر دیا، جس سے نتیجتاً غریب اور امیر کے درمیان فرق بڑھتا چلا گیا، کیونکہ کہنے کو وہ ایکویلٹی ہے لیکن اس ایکویلٹی نے غریب اور امیر کے درمیان کے فرق کو ختم نہ کیا، کیونکہ جس کے پاس پہلے آدھا کیک تھا اس کو بٹتے ہوئے ایک سلائس برابری کے ساتھ اور مل گیا، جس کے پاس ایک سلائس تھا اس کو ایکویلٹی سے ایک سلائس اور حصے میں آیا تو اس غریب کے پاس 2 سلائس ہوئے، لیکن جس کے پاس پہلے سے آدھا کیک تھا اس کے آدھے کیک میں ایک سلائس کا اور اضافہ ہو گیا۔ اب کہنے کو ایکویلٹی کی بنیاد پر جو وسائل ہیں وہ برابری سے بٹ گئے، اور کہنے کو وہ برابری کہلائی، لیکن حقیقت میں غریب کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد تھا اس کے دولت کے انبار پہلے سے بڑھ گئے۔ یہ تقسیم انسان سمجھ نہیں پاتا، ایکویلٹی اور ایکویٹی کے درمیان فرق جو در حقیقت اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ مساوات وہ نہیں ہے کہ سب میں برابر بانٹ دو، مساوات وہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ اگر کسی کے پاس پہلے سے آدھا کیک ہے اسے کچھ نہ دو، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو اتنا دو کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ یہ اسلامی نظام مساوات ہوگا۔ اس کا اطلاق ملکوں پر بھی ہے، اس کا اطلاق صوبوں کے وسائل پر بھی ہے۔ اسلامی نظام مساوات کے مطابق پھر جس کو جو دیا جائے وہ ضرورتوں کے مطابق دیا جائے، برابر نہ بانٹ دیا جائے۔ یہاں تک کہ خیرات بھی جب انسان کرے تو خیرات کی تقسیم بھی یوں ہو کہ انسان ضرورتیں پوری کرے،
نہ کہ صرف برابری کی ایک ترازو قائم کر کے اس کے مطابق وسائل کو بانٹ دیا جائے. یہاں تک کہ مغرب نے جب ڈیموکریسی کا قانون ہمیں عطا کیا، اس کا شاخ سانہ کیا ہے کہ گھوڑا اور گدھا ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہو گئے. ان پڑھ کے ووٹ کی بھی وہی وقت ہے، سمجھدار کے ووٹ کی بھی وہی وقت ہے. جس کو نہیں سمجھ کہ کس کو اپنا حاکم اور حکمران بنانا ہے، اس کے ووٹ میں بھی اتنی ہی طاقت ہے. اور در حقیقت جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، اس کے ووٹ کی بھی اتنی ہی وقت اور طاقت ہے. تو وہاں پر بھی انہوں نے برابری کا قانون اختیار کیا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، تقوی، متقی، پرہیزگار اور غیر پرہیزگار برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے وہاں پر سوجھ بوجھ، فہم، حکمت، فراست کے تناظر میں بھی تقسیم فرما دیا. اب جب ہم مسلم ممالک پر ویسٹرن ڈیموکریسیز کو، ان کو بغیر لوکلائزڈ ماڈلز میں تبدیل کیے جب اپلائی کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر سال ہا سال گزر جاتے ہیں، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر پاتے. اس کے برعکس اگر ملکوں کے اندر ہر وہ نظام قابل قبول ہونا چاہیے اقتدار کا جو اس ملک کو سنوار دے اور اس ملک کی ضرورتوں کو پورا کر دے، یہ وہ مساوی نظام ہوگا جس کے اندر برابری کے ساتھ حقوق کو تقسیم کیا جا رہا ہے، انصاف اور عدل کی بنیاد پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے دور کا اگر جائزہ لیں، ان ادوار کے اندر ہمیں 3 طرح کے تقسیم کے ماڈلز نظر آتے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور خلفائے راشدین ہو اور ان کے تقسیم کا کوئی بھی ماڈل انصاف پر مبنی نہ ہو. اگر تینوں ماڈلز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے اور خلفائے راشدین کے استعمال میں تھے، اس کا مطلب ہے تینوں درست ہیں. اب وہ 3 ماڈلز کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں توجہ مبذول چاہتا ہوں، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں اس نظام کو سمجھنے کے لیے. آپ کا تقسیم کا جو ماڈل تھا وہ محتاجی تھا، جو جتنا محتاج ہے اس کو عطا فرما دیتے تھے. جس کی ضرورت جتنی ہوتی، میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر محتاجی کو ملحوظ خاطر رکھتے اور تقسیم فرماتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں مروجہ نظام تھا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. وہ 10 سالہ جو ریاست مدینہ کا دور ہے اس کے فوری بعد آتا ہے. آپ کے دور کے اندر 2 ماڈلز آپ نے انٹروڈیوس کیے. ایک ماڈل، اب کیونکہ لوگ محتاجی کی زندگی سے کچھ نکل آئے تھے، مستحکم ہو گئے تھے، تو محتاجی کا دروازہ کھلا رکھا کہ محتاجوں کو پہلے دے دیتے، اس کے بعد وسائل کو برابری سے تقسیم کرنا شروع کیا، کیونکہ کم و بیش سارے وسائل میں برابر ہو گئے تھے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور ایڈوانسڈ ہو گیا ہے نظام. اب وہاں پر محتاجی کا دروازہ پھر کھلا رکھا، لیکن برابری سے بڑھ کر آپ نے وسائل کی تقسیم کو استحقاق بیس کر دیا، میرٹ بیس کر دیا. جس کا جتنا میرٹ تھا اس کو عطا فرماتے تھے. اب برابری اور محتاجی کو فوقیت کم دی کیونکہ ان حالات سے نکل آئے تھے. اب میرٹ بیسڈ آپ نے تقسیم شروع کی. اب کہنے کو یہ 3 الگ ماڈل ہیں. اب میرٹ میں جو بدری صحابہ تھے ان کو زیادہ دیتے تھے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ حقدار ہوتے تھے قربانیوں کے اعتبار سے پھر ان کو دیتے تھے، پھر نئے آنے والوں کو کم دیتے تھے، اور یہاں تک کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے جتنے شہزادے ہوتے ان میں بھی کثرت سے تقسیم فرماتے. یعنی استحقاق کو بنیاد بنایا، میرٹ کو. اب تقسیم کے لیے 3 ماڈل سامنے آ گئے، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین نے تینوں ماڈلز کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے تینوں حق ہے.
کسی ایک پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ یہ انصاف اور عدل پر مبنی نہیں ہے، تینوں ہی انصاف اور عدل پر ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے ہی زمانہ پاک کی ایکسٹینشن خلفائے راشدین کے دور کے یہ نظام ہے۔ تو سمجھ کیا آئی کہ عدل و انصاف کا ماڈل تعریف بدل دیتا ہے حالات بدل جائیں تو۔ ہر دور اور حالات میں عدل و انصاف کی تعریف ایک سی نہیں رہتی، یہ بڑی عام بات ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک اسلوب پکڑ لے کہ یہ عدل ہے، میں نے 100 سال پہلے پڑھا تھا، آج بھی عدل ویسے ہی ہونا چاہیے، نہیں، عدل و انصاف کی تعریف حالات بدل جانے سے بدل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں عدل و انصاف یہ تھا کہ محتاجوں کی محتاجی دور کر دی جائے، جس کی جتنی ضرورت ہے بھوک کو دور کر دیا جائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا انصاف یہ تھا کہ جس کا میرٹ بنتا ہو اس کو دے دیا جائے۔ اب ہیں یہ سارے ماڈلز عدل و انصاف پر مبنی۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی اپنی تقرری جو ہے وہ بھی عدل و انصاف کا ایک پیرایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو وہ بائی نامینیشن ہو جاتے ہیں، وہاں پر الیکشنز نہیں ہے۔ اب کوئی کہے یہ عدل و انصاف نہیں ہے، نہیں، اس وقت کا عدل و انصاف یہی ہے کہ الیکشنز کا لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اس وقت جس کو مناسب سمجھا کہ جو نظام کو بہتر چلا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی گئی۔ یہ ریاست اسلامیہ کا اس دور کا عدل و انصاف ہے کہ کسی ناقص کو نہ سونپا گیا، کسی نو تجربہ کار کو نظام نہ دیا گیا، نظام اس کو دیا گیا جو نظام کو چلا سکتا تھا۔ یہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ڈیموکریسی عدل ہے، اس کے سوا کچھ اور ہو تو وہ عدل کا پیمانہ نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کے نزدیک جو شے ضرورت پوری کرے وہ عدل و انصاف ہوا کرتی ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس وقت تک بھی کمیونٹی اتنی میچور نہیں ہوئی، تو آپ بائی اپوائنٹمنٹ خلیفہ بن جاتے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپوائنٹ کر کے جاتے ہیں، اور 10 سال خلافت کا دور ایسے گزرتا ہے، وہ بھی عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لوگ میچور ہو چکے ہیں، تو پھر ڈائریکٹ انتخابات کروائے جاتے ہیں، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے ذریعے سیدنا عثمان غنی اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ بھی عدل و انصاف ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی عدل و انصاف ہے۔ اس وقت ڈیموکریسی ریاست مدینہ کی اتنی میچور ہو گئی ہے عدل و انصاف کے پیرائے میں کہ وہاں پر پارلیمنٹری سسٹم کے ذریعے حکمران مقرر ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ووٹنگ سے پارلیمنٹ یعنی شورا کے ممبر بنتے ہیں، اور شورا کے ممبر اپنا حکمران چن لیتے ہیں۔ اب وہ بھی عدل و انصاف ہے۔ اب کہیں کہ کون سا ماڈل درست ہے؟ نہیں، سبھی ماڈل درست ہیں۔ بات سمجھ کیا آئی؟ جس وقت جس شے کی ضرورت ہو وہی عدل ہے، یہ عدل کی تعریف ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ میں نے جو ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ جو رزق اور بنیادی ضروریات زندگی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ ہمارے ذمہ ہے، اس کا فیصلہ حکومتوں پر نہیں چھوڑا، وہ فرمایا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب ذمہ تو پورا ہر اس شخص نے کرنا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نائب سمجھتا ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر اقتدار کسی بھی مسلم ریاست کا وہ نیابت رسول میں ہے اور نیابت خدائی میں ہے، تو پھر حکومتیں نیابت میں ہوتی ہیں۔ جس چیز کا وعدہ اللہ اور اس کا رسول فرما لیں تو اس وعدے میں پھر بحث نہیں ہے، اس کو پورا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے اگر مسلم ریاست اور حکومت ہے۔ تو پہلا بنیادی ضروریات کا پورا کرنا تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرما لیا ہے، وہ فیور نہیں ہے، وہ فرائض میں سے ہے
کہ قوم کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے. پھر اس کے بعد جو اضافی سہولتیں ہیں وہ پھر حکومتوں کے وسائل، ان کے نظام حکومت اور ان کی گنجائشوں پر مبنی ہے. پھر جو جتنی گنجائش پائے اس میں فیصلہ کرے کس کو کیا دیا جانا چاہیے، کس سے کیا روکا جانا چاہیے. لیکن بنیادی ضروریات زندگی جس میں خوراک ہے، روزگار ہے، شیلٹر ہے، کپڑا ہے، جینے کی ضروریات، تعلیم ہے، مفت تعلیم، یہ وہ حقوق ہیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اس پر تو سب سے پہلے کسی بھی نظام کو کام کرنا چاہیے. بنیادی ضروریات ایک ہو گئی. اس کے بعد جو مالی تفاوت ہے، تقسیم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تقسیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں غربت اور افلاس، وہ ہے ایبسولوٹ پاورٹی، جس کو کہتے ہیں مطلق غربت. اور دوسری قسم غربت کی ہوا کرتی ہے ریلیٹیو پاورٹی، یعنی نسبتی غربت. ایبسولوٹ پاورٹی وہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی بھی کسی کو میسر نہ آئیں، بھوک اور افلاس ہو، اور گھر بار نہ ہو، بنیادی تعلیم نہ ہو. یہ بنیادی ضروریات ہے، یہ غربت نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی معاشرے میں ایبسولوٹ پاورٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ظالم ہے، معاشرہ ظالم ہے. اگر مطلق غربت پائی جاتی ہو کہ بنیادی ضروریات زندگی کا کفیل بھی کوئی نہ ہو، اس پہ پورا معاشرہ مجرم ہے. دوسری غربت کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں نسبتی غربت، ریلیٹیو پاورٹی. یہ سوچنے کا انداز ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو غریب سمجھنا. اس سوچ کا علاج ہوتا ہے. ایبسولوٹ پاورٹی کا علاج غربت دور کرنا ہے، اور ریلیٹیو پاورٹی کا علاج اس سوچ کو دور کرنا ہے. منہاج القرآن ان دونوں محاذوں پہ کام کرتا ہے. ایبسولوٹ پاورٹی کا علاج منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے کرتا ہے، اور ریلیٹیو پاورٹی پر مبنی سوچ کا علاج اعتکاف کی 10 راتوں کے ذریعے کرتا ہے، گوشہ درود کے ذریعے کرتا ہے، تصوف سینٹر کی مجالس کے ذریعے کرتا ہے، اور روحانیت اور تصوف پر مبنی تعلیمات کے ذریعے کرتا ہے. کیونکہ جب انسان ایک دوسرے سے مقابلے میں اپنی غربت دیکھتا رہتا ہے تو اس کو روحانیت اور روحانی ذہن ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جب ایبسولوٹ پاورٹی ہے تب ظلم کے ختم کیے جانے کی ضرورت ہے، اور غریبوں کا معاشی استحصال ختم کیے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں محاذ ہیں، ان دونوں کے الگ الگ علاج ہیں. جہاں پر ایبسولوٹ پاورٹی ہو، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اس پلیٹ فارم سے پھر ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر لوگ عزت سے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور جہاں پر فکری غربت ہو، روحانی غربت پائی جاتی ہو، انسان کے اندر وساوس رہتے ہوں اور ہر وقت اپنی معاشی کیفیت کو دوسروں سے مقابل تولتا رہتا ہو، وہاں پر روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بھی منہاج القرآن کرتا ہے اپنی تربیت اور اصلاح کے ذریعے. حاضرین گرامی، یہ جو روحانی فکر ہے جس کا تعلق معیشت سے ہے، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کا کوئی اور ماڈل، چاہے سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، کسی کو یہ حل سمجھ نہ آیا. اسلام نے ایبسولوٹ پاورٹی کا علاج معاش سے کیا اور ریلیٹیو پاورٹی کا علاج اخلاقی تعلیمات سے کیا. اور یہ اصول دے دیا کہ اخلاقی تعلیمات یعنی دین کو معیشت کے ساتھ لے کر چلو، تاکہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کے مرض سے نکل آؤ اور بنیادی نیسیسٹیز کی تکمیل پر عزت سے اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارتے چلے جائیں. یہی پیغام میرا آج کہ ہمارے اس اجتماع کے مہمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ کچھ ضروریات وہ ہیں جو آج آپ کی پوری کر دی گئی ہیں، لیکن اس دنیا میں بہت سارے ایسے چیلنجز آئیں گے جہاں پر آپ مجبور ہوں گے اپنے معاشی حالات کو دوسروں سے کمپیئر کرنے پر. وہاں پر ہر بار وہ ایبسولوٹ پاورٹی میں شمار نہیں کیے جائیں گے،
وہاں پر پھر اپنا روحانی علاج کرنا ہوگا، کچھ اللہ پر توکل کرنا ہوگا، کچھ اپنی اصلاح کرنی ہوگی، کچھ محنت کرنی ہوگی، اور کچھ اللہ رب العزت کی ذات سے قناعت کی نعمت مانگنی ہوگی، تاکہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر قناعت کرتے ہوئے اس کا شکر ادا انسان کرتا چلا جائے۔ حاضرین گرامی، تو یہ اسلامی معیشت کے اور مساوی تقسیم کے 3 اصول عرض کر دیے۔ پہلی تقسیم، جب ایبسولوٹ غربت ہو وہاں پر غربت کو دور کریں، وہ فرض ہے۔ اس کے بعد جب معاشرہ بہتر ہو جائے اور ریلیٹیو پاورٹی کی ابحاث میں لڑتے پھرتے ہوں، وہاں پر روحانی تعلیم دی جاتی ہے، پھر روحانی طریقے کے ساتھ اخلاقی تعلیمات کے ذریعے ان کے مزاجوں کو سنوارا جاتا ہے۔ کیونکہ حاضرین گرامی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے، ایک مغرب کا نظام ہے جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ایفیشنسی ہے۔ مغرب کہتا ہے الٹیمیٹ گول اور آبجیکٹو کسی بھی کام کا کیا ہے، کسی بھی معاشی ایکسرسائز کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ایفیشنسی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کا بنیادی آبجیکٹو عدل ہے۔ یہ کمپلیٹلی 2 الگ سوچیں ہیں۔ اسلام کے نزدیک ایفیشنسی عدل کے حصول کا ذریعہ ہے، اور مغرب کے نزدیک عدل ایفیشنسی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ 2 الگ سوچوں کے اساسے ہیں، بنیادیں ہیں جن کے اوپر نظام قائم ہوئے ہیں۔ تو ہم کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، تو ہمارے نزدیک کسی بھی معاشرے کا الٹیمیٹ پہچان عدل ہے، اور عدل کی تقسیم ہو کہ حالات و واقعات کے مطابق جس شے کی ضرورت ہو اس چیز کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے، وہ عدل ہے۔ کیونکہ اس سے زائد ہم جب اس سے اعتراض کرتے ہیں نا، وہ ہمارا نفس ہوتا ہے۔ وہ یاد کرے واقعہ کہ وہ ایک شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کھڑا ہو گیا، حضور وسائل تقسیم فرما رہے تھے، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول انصاف سے تقسیم فرمائیے معاذ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا کہ برابر بانٹ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجوں کو زیادہ دے رہے۔ اس لیے محتاجی کو معاشرے سے دور کرنا سب سے پہلا فریضہ ہے، یہی ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر صوبوں کے اندر محتاجی زیادہ پائی جاتی ہو تو دوسرے صوبوں کی لگژری گروتھ سے پہلے ان محتاج صوبوں کی محتاجی کو دور کرنا اسلام ہے۔ اگر تعلیمی نظام درکار ہے تو جہاں پر سرے سے نہیں ہے پہلے ان کو دیا جائے۔ اسی سوچ کی آج عکاسی کرتے ہوئے تحریک منہاج القرآن ڈیرہ اسماعیل خان کو آج بہت بڑا تحفہ دے کر جا رہی ہے، منہاج یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھ کر، کیونکہ اس خطے کی ضرورت ہے۔ اس خطے نے بہت قربانیاں دی ہیں، پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے، تحفظ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ان کا حق ہے کہ اس خطے کی نئی نسلیں اب پڑھ لکھ کر اتنی ہی تناسب کے ساتھ اقتدار میں اور بیوروکریسی میں بیٹھی ہوں کہ جتنی باقی صوبوں کی، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے ہوں گے، معاش کے مواقع میسر آئیں گے، لوگوں کے حالات بدلیں گے، بچے پڑھیں گے، قابل بنیں گے، اور پھر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر اپنا حق اور حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ وہ چند اصول تھے تقسیم کے، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے نزدیک حقوق ہوں، فرائض ہوں، وسائل ہوں، تقسیم کا پیمانہ ایکویٹی ہے، ایکویلٹی نہیں ہے۔ یہیں سے یہ جو بین الاقوامی مردوں اور عورتوں کی مساوی حقوق کی بات چھڑتی ہے نا، وہیں سے اسلام اور مغرب کی تعریفیں یہاں بھی جدا ہو جاتی ہیں۔
اسلام عورتوں اور مردوں کے درمیان بھی جو برابری کی بات کرتا ہے وہ بھی ایکویٹی ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، کہ وہاں پر بھی برابری سے وہ حقوق اس جینڈر کو دیے جاتے ہیں جو اس کا حق ہو۔ یہ وہ بنیادی تقسیم ہے، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس پر پورا اسلامی نظام کھڑا ہوا ہے، چاہے پھر سیاست ہو، معاشرت ہو یا معیشت ہو، ہر چیز کی بنیاد اس عدل پر ہے جو عدل اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ضرورت، اس کے مطابق عدل و انصاف ہوا جاتا ہے۔ استحقاق کا درجہ تب آتا ہے جب ضرورت میں سب برابر ہو جائے۔ حاضرین گرامی، الحمدللہ اسی ضرورت کا فلسفہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ پاک میں عطا فرمایا، تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی فکر اور ویژن کی روشنی میں، اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اور پاکستان اسی فکر اور ویژن کی روشنی میں گزشتہ 40-45 سال سے انہی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ جب جب معاشرے کے اندر فکری جمود پیدا ہوا تو بھی شیخ الاسلام نے ہی ضرورت کو پورا فرمایا، جب اعتقادی جمود پیدا ہوا تو بھی اس ضرورت کو شیخ الاسلام نے پورا فرمایا، جب معاشی ضروریات پیدا ہوئی تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آگے بڑھے، جب تعلیمی ضرورتیں پیدا ہوئیں تو ان تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اور منہاج یونیورسٹی اور نظام المدارس جیسے اداروں اور نظاموں کے ذریعے ان ضرورتوں کو پورا، جب اخلاقی اور روحانی ضرورتیں پیدا ہوئیں تو پھر اعتکاف کی کہیں پر بستیاں سجائی گئیں، کہیں پر گوشہ درود بنایا گیا، کہیں پر شب بیداریاں کی گئیں، اور اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا گیا اور دلوں میں زندہ کیا گیا۔ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، منہاج القرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ منہاج القرآن ہر اس شعبے میں کام کرتا ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اور ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ عدل ہے منہاج القرآن کا، اور یہ وہ عدل کی تعریف ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اسی نظام عدل کا شاخسانہ ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام ڈونرز کو کہ جنہوں نے ڈونیٹ کیا اور اس کاوش کا حصہ بنے، آپ بھی اس نظام عدل کا حصہ بنے ہیں۔ پھر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو، پھر اشتیاق حنیف مغل صاحب کی قیادت میں لوکل پورے کوارڈینیٹرز کی ٹیم کو، آپ بھی اس عدل کا نظام کا حصہ بنے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا خوبصورت ایونٹ سجایا، اور پھر تمام مہمانان گرامی ہمارے، آپ لوگ بھی اسی نظام عدل کا حصہ بنے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک نے آپ لوگوں کی ایک ضرورت کو پورا کیا۔ اور تمام مہمانان گرامی جو یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی اسی نظام عدل کا آج حصہ ہے کہ آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج ان کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں اور اس ایونٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو آئندہ صرف اپریسیشن تک نہیں رہیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس پورے قافلے اور اس کاز کا ہاتھ بھی بٹائیں گے، اس کا حصہ بنیں گے، اور اس نظام عدل کو اور پروموٹ کرنے اور فروغ دینے میں معاون اور مددگار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیں ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے آج کے 9 دلہا اور ان کی دلہنیں، ان کے پورے خاندانوں کو اللہ پاک خوش و خرم، شاد اور آباد رکھے، ان کے ازدواجی سفر اچھے کرے، انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے، رزق حلال کی کشادگی عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کی توجہات، فیوزات، برکات میں پورے اہلیان پہاڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان کو رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔